اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کا بیان۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس نے ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی ہو یا کسی عورت سے شادی کے غرض سے کی ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ ایک شخص حارث بن نشامی نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے بشکل انسان میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کلام کرتے ہیں، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے سیراب تھی۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزگی خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خوابوں میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی میں صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرتی آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، اور آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور راتیں وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے، اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیر ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا کہ آپ پر منشق ہو گیا، اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ پھر مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پھینسا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو پھٹی سے بنا ہوئے خون سے۔ پڑھو
اور آپ کا رب بہت نہایت بڑا مہربان کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حالت میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی درخواست بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنیہ پذیر ہیں، بے شکوروں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امرِ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف ہنسنے والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانۂ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی سب سے مشان خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ نے اختیار کھو بیٹھا کہ یہ تو وہی ناموس معزز فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع میں ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو اس شہر سے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امیر حق لے کر آیا تو لوگ اس کے دشمن ہی ہوں گے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا۔ کچھ عرصے تک وحی کی آمد متوقف ہو گئی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ
جواز یعنی سخی تھے، اور رمضان میں تو دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ملتے بہت ہی زیادہ جواد یعنی سخی و کرم تھے فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ گرد حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش والی ہوا سے بھی زیادہ جود یعنی سخی و کرم فرماتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ کریں۔ یہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کریں۔ یہ حدیث ہے، اس کو آگے شیئر کرنا ثواب کا کام ہے۔ اس کو اپنے گروپوں میں سے شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔